اور یقین کریں جس کی قسمت میں میرے رب نے درود پڑھنا اور پڑھانا لکھ دیا ہے، سمجھے کہ وہ دنیا و آخرت کے سارے خزانے اس نے پا لیے۔ جس کے مقدروں میں میرے رب نے درود پڑھنا اور پڑھانا لکھ دیا، جس کو درود والا بنا دیا، درود پڑھنے والا بنا دیا، درود پڑھانے والا بنا دیا، یقین کریں کہ اللہ نے اپنی ساری رحمتیں اس پر نچھاور کر دی۔ وہ کیوں؟ میں عرض کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو بندہ ایک بار کہتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے۔ جب پھر اللہ کی رحمت برس جاتی ہے، پھر پریشانیاں بھی چلی جاتی ہیں، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں، بلکہ جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر بندے کو اللہ یہ مقام عطا فرما دیتا ہے، یقین والوں کو، عشق والوں کو، کہ وہ رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتے ہیں، جب بھی مانگتے ہیں، جہاں بھی مانگتے ہیں اور جس کے لیے مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پھر اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تو یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری ذات پر صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، صرف ایک بار کیا کہتا ہے؟ تو جب پہلے آسمان کے فرشتے اس کا یہ درود سنتے ہیں نا کہ ہمارے رب کے بندے نے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے حضور کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھا ہے، تو جب پہلے آسمان والے سنتے ہیں، انہوں نے کیا سنا آپ کی آواز میں؟ صلی اللہ علی محمد۔ تو وہ اب آگے سے دعا دیتے ہیں کہ اے رب کے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے، تجھ پر اللہ کی 1000 رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی 1000 رحمتوں کا نزول ہو۔ آپ فقیر کو پیسے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ دعا لینے کے لیے۔ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ دعائیں لینے کے لیے۔ تو یہاں دیکھیں کچھ دینا بھی نہیں پڑ رہا، اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بار حضور کی ذات پر کیا پڑھا؟ صلی اللہ علی محمد۔ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے پہلے آسمان والے فرشتے سن کر کہتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں فرشتے 1 ہے، 2 ہے، 1000 ہے، 10,000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، یہ فرشتوں کی گنتی رب بھی جانتا ہے۔ بندوں کو پتہ نہیں اب پہلے آسمان والے کتنے فرشتے اربوں میں ہیں، خربوں میں ہیں۔ انہوں نے جب آپ کا درود پڑھا تو وہ دعا کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی 1000 رحمتوں کا نزول ہو، تجھ پر اللہ کی 1000 رحمتیں برس جائیں۔ اب جب پہلے آسمان والوں کی دعا دوسرے آسمان والے فرشتے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے حضور کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھا ہے اور پہلے آسمان والوں نے 1000 رحمتوں کی دعا دی ہے۔ وہ ان سے بڑھ کر دعا دیتے ہیں دوسرے آسمان والے، وہ سن کر کہتے ہیں کہ جا تجھ پر اللہ کی 2000 رحمتیں نازل ہو جائیں۔ ہر گھر کو درود محل بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دوسرے آسمان والے کہتے ہیں کہ جا تجھ پر اللہ کی 2000 رحمتوں کا نزول ہو۔ اب جب تیسرے آسمان والے دوسرے آسمان والوں کی آواز سنتے ہیں، ان کی دعا سنتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں بن فلاں نے، حضور کے غلام نے ایک بار درود پڑھا ہے، پہلے آسمان والوں نے دعا دی ہے کہ تجھ پر 1000 رحمتیں نازل ہو، دوسرے آسمان والوں نے دعا دی ہے کہ تجھ پر 2000 رحمتیں نازل ہو۔ تو جب تیسرے آسمان والے دعا سنتے ہیں وہ ان سے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا تجھ پر اللہ کی 3000 رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی تجھ پر 3000 رحمتیں برس جائیں۔ جب چوتھے آسمان والے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جا تجھ پر اللہ کی 4000 رحمتیں برس جائیں، تجھ پر اللہ کی 4000 رحمتوں کا نزول ہو۔ جب چوتھے آسمان والوں کی دعا، فرشتے اب دعا کیوں دے رہے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، کیوں دعا دی فرشتوں نے؟ آپ نے کیا پڑھا؟
صلی اللہ علیہ محمد۔ اب یہ آواز جب یہ صدا فرشتوں نے آپ کی سنی، پھر انہوں نے دعا دی۔ اب جب 5ویں آسمان والے فرشتے سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں 1000 بھی دعا دے دی، 2000 کی دعا دے دی، 3000 کی دعا دے دی، 4000 رحمتوں کے نزول کی بھی چوتھے آسمان والے فرشتوں نے دعا دے دی۔ وہ اب ان سے ایک ہاتھ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں غلام مصطفیٰ جا، تجھ پر اللہ کی 5000 رحمتوں کا نزول ہو، تجھ پر کہتے ہیں اللہ کی 5000 رحمتیں نازل ہوں، تجھ پر اللہ کی 5000 رحمتیں برس جائیں۔ جب چھٹے آسمان والے سنتے ہیں تو وہ ان سے آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جا، تجھ پر اللہ کی 6000 رحمتوں کا نزول ہو۔ جب 7ویں آسمان والے سنتے ہیں کہ 1000 رحمتوں کی دعا بھی ہو گئی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی، 6 کی، 7 کی، 7ویں آسمان والے آ گئے۔ اب 7واں آسمان آخری آ گیا۔ جب وہ سنتے ہیں، جب 7ویں آسمان والے سنتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں، وہ سب سے بڑھ جاتے ہیں، وہ سب سے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے غلام مصطفیٰ، اے ایک بار درود پڑھنے والے جا، تجھ پر اللہ کی 7000 رحمتوں کا نزول ہو۔ وہ 7000 رحمتوں کی دعا دیتے ہیں۔ اب جب 7ویں آسمان والے فرشتے دعا دیتے ہیں، جب دعا دیتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی 7000 رحمتوں کا نزول ہو، تجھ پر اللہ کی 7000 رحمتیں برس جائیں، تو اب فرشتوں کی دعا اللہ نے سنی، پہلے آسمان والوں کی سنی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں آسمان والوں کی جب اللہ دعا سنتا ہے کہ یہ فرشتے میرے محتاج ہو کر میرے محبوب پر درود پڑھنے والے کو دعائیں دے رہے ہیں، اپنی ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق، اپنی جو ان کی وہ سوچ کا لیول ہے اس کے مطابق دعا دے رہے ہیں، تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ مجھ پر حق ہے کہ جس طرح اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے، تم ٹھہر جاؤ، یہ مجھے حق ہے کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ تم تو دعا کر رہے تھے نا، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پر 1000 رحمتوں کا نزول کر، 2000 رحمتوں کا نزول کر۔ جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم تو دعائیں دے رہے تھے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تم دعائیں دیتے رہو اور میں سنتا رہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذمہ رہنے دو اس کا ثواب، جس طرح اس نے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ کیا پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے ذمہ کرم پر رہنے دو، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں نے اس کو بخش دیا ہے، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہاں تک ہے حدیث مصطفیٰ فرمایا کہ جو بندہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، 100 بار، آپ نے یہ ابھی پڑھا، کتنا پڑھا، پڑھیں ذرا، یہ 3 سیکنڈ لگے، آپ نے 2 بار پڑھ لیا۔ جب 50 بار پڑھیں گے تو چند منٹ میں پڑھا جائے گا، 100 بار ہو جائے گا۔ تو جو 100 بار پڑھتا ہے، میرا رب اس پر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر، یہ اس کی پیشانی پر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ منافقت سے بھی پاک ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، دوزخ کی آگ سے بھی اس کو آزاد کر دیا۔ جب اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے فرشتوں نے لکھ دیا کہ یہ بندہ، اس نے 100 بار درود پاک پڑھا ہے، یہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے، یہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب پھر پتہ ہے کیا بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ جب اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ جنتی ہو گیا ہے۔
بندہ مرنے سے پہلے جنتی کر دیا جاتا ہے، اور کس کے بدلے؟ صرف 100 بار درود پاک پڑھنے کے بدلے اللہ ماتھے پر مہر لگا دیتا ہے، عشق والی محبت والی اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے، اس کا وجود دوزخ نہیں جلا سکتی، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ بندے کو اللہ نے جنتی کر دیا۔ تو دیسی لفظوں میں مطلب یہ بنا کہ 100 بار جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ گنتی جو کیلکولیٹر ہے نا، یہ آپ کے اور میرے کے لیے ہے۔ آپ چینی لینے جاتے ہیں، کبھی وہ 60 روپے کی ملتی تھی، اب وہ 130 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ کیلکولیٹر آپ کے اور میرے لیے ہے۔ اب جب آپ نے چینی لی، پٹرول ڈلوایا اتنا مہنگا، تو وہ کیلکولیٹر کس کے لیے؟ پیسے کس کے کم میں ہوئے؟ آپ کے۔ ہماری سوچ ہے کہ جب ہماری جیب سے کچھ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کم ہو گیا، ہم اسی حساب سے سوچیں گے کہ یار جو نادان ہوگا نا، ناسمجھ ہوگا، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، عشق کے معاملات میں جو بھی نابالغ ہے وہ سوچے گا کہ یار کلو چینے لینے جائے تو 150 کم ہو جاتا ہے، بیلنس کم ہو جاتا ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، کلو چینی لینے جائے تو یہ بندہ بتا رہا ہے کہ یار ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یار وہ ہمارے کام ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جتنا مانگتے جائیں گے ملتا جائے گا، اللہ کی رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ فرق آپ کی اور میری سوچ کو پڑتا ہے، وہ سوچ ہماری سوچ ہی چھوٹی ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار ایک بار درود کے بدلے بندہ جنتی ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ رب نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے میں اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہوں، میں اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ اس طرح ہو جاتا ہے، اور یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم 1000 بار درود پاک پڑھو گے تو اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لو، جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لو۔ اور یقین کریں، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ یہ کل کا میں یہ اپنے جو قریبی ملانگے ہیں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اگر میں صبح میرے حال بات کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں نا 1 کروڑ بندوں کو، 1 کروڑ بندے کو، ہر بندے کو 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی نیت کروا لیتے ہیں نا، یقین کرے قبر ہمارا جنت بن کر انتظار کرے گی۔ ہمیں پھر یہ مقام مل جائے گا کہ مئی جون کے مہینے میں سخت گرمی میں بھی اگر مر گئے نا، لوگوں نے ہمیں دھوپ میں ڈال دیا تو ہمارا جسم کو نہ کیڑے پڑیں گے نہ بدبو آئے گی۔ اگر ہم اتنے لوگوں کو درود پڑھنے پر لگا دیتے ہیں تو ہمارا تو شکر الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ پچھلے دنوں یہ اپنا کھڑریاں والا میں گئے محفل پاک میں، بدھ والے دن گئے تھے، یہ پرسوں کی بات ہے۔ تو وہ ایک بار ادھر آئے تھے، کوئی دروازے کھڑکتے تھے ان کے، پڑھتے جو جنات کے معاملات ہوتے ہیں، دورے پڑھتے ہیں، وہ آئے تو اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ان کو سکون دیا، ایک بار میں وہ ان کے دروازے کھڑکنے، وہ خون کے چھٹے جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، وہ سکون ہو گیا ان کو۔ انہوں نے اب درود پاک کی محفل رکھی، درود پاک کی گھر میں محفل رکھی، تو ان کو بھی میرا خیال پوچھا کہ بزرگوں کو گھر میں بلائیں گے تو فیس کیا لیں گے، فیس کتنی لیں گے، کتنے پیسے لیں گے؟ وہ پیسے کے بغیر نہ گاڑی چلتی ہے نہ بندہ چلتا ہے، پیسے کے بغیر وہ نہیں سسٹم چلتا۔ تو وہ ڈرا ہوا تھا بندہ، وہ جب مار پڑی ہو تو بندے نے ڈرنا بنتا ہے، اس کا گھبرانا پھر بنتا ہے جب مار پڑی ہو۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ پیسے کیا لیں گے۔ مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا تو میں نے اسپیکر میں ہی بتایا تھا، میں نے کہا کہ آپ نے پریشانی ہو نا، ہم اپنا کھا کر آئیں گے، تیرے لیے لے کر آئیں گے، تیرے لیے لے کر آئیں گے، اور خود ہی گئے ہیں۔ تو وہ ان کی محبت ہوتی ہے کہ زبردستی پھر کچھ نہ کچھ وہ اگلے کا دل رکھنے کے لیے بھی، اگلے کا مان رکھنے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ چلے گئے بغیر کسی لالچ کے، بغیر ڈیمانڈ، لالچ لے کر گئے تھے درود پاک کی کہ لوگوں کو درود پڑھنے پر لگانا، اور اس کا اللہ نے صلہ کیا دیا،
صلہ اس کا اللہ نے کیا دیا، چند منٹ لگائے، پہلی بار گئے تھے اس علاقے میں، پہلی محفل تھی رسول پور کھڑریا والا میں کوئی گاؤں کا نام، محلے کا نام ہے، آپ ادھر سے آئے ہیں، یہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت موجود تھے۔ تو پھر جب آخر پر پوچھا کہ آگے کیا پڑھنا ہے اشارہ کر کے، وہ سمجھ آخری بار جب میں نے پوچھا نا، میں نے میرے الفاظ سے کیا، میں نے چیک کرنا ہے، اب میں نے چیک کرنا ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں کیا صلہ ملا ہے، کوئی آنے کا ہمیں فائدہ بھی ہوا۔ تو جب آخری اشارہ کیا گیا نا کہ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، تو وہ بچے بوڑھے جوان جو سارے بیٹھے تھے وہ شروع ہو گئے صلی اللہ علی محمد۔ اللہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمارے مقدروں میں ہی درود پاک لکھا ہے، جاتے بھی ہیں کہیں تو درود پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں کسی تو درود پڑھانے کی نیت سے ہی کھاتے ہیں۔ یہ آپ سے ملنا ہے، ابھی اللہ کی مخلوق آئے گی، ایک ایک کی بات سنیں گے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں درود پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دیا ہے، اور اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑی دولت کوئی بندہ کہتا ہے نا تو اس سے بدتر بندہ کوئی نہیں ہے، اس سے ذلیل بندہ کوئی نہیں ہے جو اس سے بڑی کسی دولت کو مانتا ہے۔ جس کے دامن میں درودوں کی دولت آ جاتی ہے، یقین کرے وہ تو دنیا میں مرنے سے پہلے ماتھے پر جنتی لکھ دیا جاتا ہے، اس کے تو ماتھے پر جنتی ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنتی کر دیا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ درودوں کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کے دامن میں یہ دولت آ جاتی ہے نا، درودوں کی دولت آ جاتی ہے، یقین کرے اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ وہ پھر جگہ جگہ صدا لگاتا ہے کہ میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں، اب لمحہ لمحہ گزر رہا ہے ان پہ درود پڑھانے میں۔ تو نیت آپ بھی نیت کر کے جائیں کہ اپنی زندگی میں کم سے کم 1 کروڑ بار درود پاک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جو نیت کرتا ہے نا 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کے، وہ ایک کل دوست سے UK سے ان کا فون آیا تھا کہ وہ بھی سوچتے رہتے کہ لوگوں کو کیسے پڑھائیں۔ یہ جو دم بھی ہم کرتے ہیں نا، دم بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے یہ بھی طلب ہے، لالچ ہے کہ ہم نے ہر بندے کو 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرانی ہوتی ہے، کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی بات سن کر اگر ہمارا تھوڑا سا وقت کسی کو مل کر وہ درود پڑھنے والا بن جائے تو اس سے بڑی دولت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نیت نہیں۔ یہ شکر الحمدللہ اللہ جانتا ہے، یہ کل قیامت والا دن جب ہوگا نا، وہاں پردے فاش ہوں گے، کس نے کیا کیا، کس نے کس کے لیے کیا، کس نے کیوں کیا، کس نے دنیا کے لیے کیا، کس نے آخرت کے لیے کیا۔